بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دین اسلام نے شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں اور اسی طرح بیوی پر بھی اپنے شوہر کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں قرآن و سنت کے مطابق بیوی کے حقوق کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی کا سب سے پہلا حق اس کا حق مہر ہے۔ شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ حق مہر بیوی کا وہ حق ہے جو نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کا پہلا قدم ہے اور آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی، مگر بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ جتنی مرضی چاہے رقم یا پراپرٹی حق مہر کے طور پر طلب کر سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بیوی کو یہ حق نہیں دیا جاتا اور پہلے مرحلے ہی میں بیوی کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کے ایک بیان میں بیویوں کو 400 درہم تک حق مہر مانگنے کا پابند کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن ایک قریشی عورت نے آپ کو روک کر اور قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ بیوی اپنی مرضی کا حق مہر مانگ سکتی ہے اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے حق مہر کی حد مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اعلان غلط تھا، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ بیوی کا دوسرا حق اس کا نان نفقہ ہے، یعنی بیوی کے اخراجات۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بیویوں کے اخراجات ان کے شوہروں پر واجب ہیں جب تک بیویاں ان کے حق میں ہیں۔ اگر بیوی شوہر سے جدا ہو جائے تو شوہر پر بیوی کے اخراجات ضروری نہیں ہوں گے۔ شوہر پر اس کی استطاعت کے مطابق بیوی کے اخراجات واجب ہیں، چاہے بیوی بذات خود دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ بیوی اگر شوہر کی اجازت سے کچھ کماتی ہے تو بیوی پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ گھر کے اخراجات میں خرچ کرے، البتہ وہ اپنی مرضی سے اخراجات میں سے کچھ کی ادائیگی کر دے تو اس کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگر شوہر بیوی کے اخراجات اپنی استطاعت کے مطابق پورے نہ کرے تو بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خود ہی لے لے، لیکن اگر اپنی جائز ضرورت سے زیادہ لے گی تو گنہگار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کے بارے میں کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بہت حریص اور بخیل آدمی ہے، مجھے وہ اتنا کچھ نہیں دیتا جو کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، الا یہ کہ میں اس کا مال اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں، تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو اس کے مال میں سے اتنا اچھے انداز سے لے لیا کر جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5049، صحیح مسلم حدیث نمبر 1714۔ بیوی کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی کے لیے الگ رہائش کا انتظام کیا جائے، یہ بھی بیوی کا بہت اہم حق ہے، یعنی شوہر پر اپنی استطاعت اور قدرت کے اعتبار سے
الگ رہائش کا انتظام کرنا بھی واجب ہے۔ اس حکم کی حکمت یہ ہے کہ شادی کا رشتہ پیار و محبت کا رشتہ ہے اور اس میں پرائیویسی انتہائی ضروری ہے۔ اگر شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہیں گے تو میاں بیوی میں وہ پیار محبت اور بے تکلفی پیدا ہونا جو اس رشتے کی اسپیشلٹی ہے تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور اگر شوہر کے بھائی بھی اسی گھر میں رہتے ہوں تو پھر تو شادی کے بعد اسی گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ شوہر کے بھائیوں کی وجہ سے پردے کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور پھر زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ دو عورتوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوتا اور گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ماں اور بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلے ہی بیوی کو الگ گھر میں رکھا جائے، اور اگر شوہر کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھے تو پھر کم از کم بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک الگ ایسا کمرہ دیا جائے جس میں ساس سسر اور نندوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور جب بیوی اپنے ماں باپ کے گھر جائے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کمرے کو لاک کر کے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر الگ الگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری سے سب کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ شادی کے بعد بیوی کو الگ رکھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی الگ گھر میں اور ماں الگ گھر میں رہیں گی تو لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ بیوی بھی خوش رہے گی اور بیٹا جب الگ ہونے کے بعد بھی ماں باپ کا خیال رکھے گا تو ماں باپ بھی خوش رہیں گے، اور اس طرح زندگی خوشگوار گزرے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان نفقہ اور رہائش دو۔ بیوی کا ایک اور حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کی جائز خواہشات کا خیال رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تعلیم اور تاکید کی ہے۔ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنی وسعت کے مطابق اسے وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت و الفت کا باعث ہوں۔ سورہ نساء میں تفصیل سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد وعظ فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ ضرور حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں کمزور ہیں۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کے ساتھ سختی کرو، سوائے اس کے کہ وہ کھل کر فحش کام کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستر کو الگ کر دو اور ان پر ظلم نہ کرتے ہوئے کچھ مارو، اور اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو تمہیں ان پر سختی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیوی کا ایک اور حق یہ ہے کہ بیوی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے بچا جائے۔ یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہی ہے۔ اسلام نے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، تو بیوی کو تکلیف پہنچانا تو بدرجہ اولی حرام ہے۔ یہ بیویوں کے چند حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس سے یہ ویڈیو دیکھنے والوں کے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے، لیکن میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سب شریعت کے عین مطابق ہے، اور وہ سب کچھ جو ہم پہلے سے جانتے ہیں وہ دراصل ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے،
صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت رسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے رہنے اور ان کے سارے حقوق اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔